آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بتلائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ قرآن سے اتنی بے وفائی کریں گے، اتنی بے وفائی کریں گے، اللہ قرآن کے اوراق کو خالی کر دے گا، یہ قرآن کی آیات آسمان پہ اٹھا لی جائیں گی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے نزدیک جہالت عام ہو جائے گی، عام جہالت ہوگی، فحاشی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، شراب عام پی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے نزدیک مرد کم پڑ جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گے۔ ایک ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا، ایک ایک مرد 50 عورتوں پہ حکمرانی کرے گا۔ اور بعض نے لکھا کہ ایک ایک مرد 50 عورتوں سے تعلقات جوڑے گا اور اپنی بری نظر 50 عورتوں پہ رکھے گا۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت بالکل قریب ہوگی، آدمی قبر پہ کھڑا ہو کے کہے گا کاش میں مر جاتا، یہ میری قبر ہوتی۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دین کی وجہ سے نہیں بلکہ گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے اتنا تنگ آ جائے گا، اپنے معاملات کی وجہ سے اتنا تنگ آ جائے گا اور تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں زندہ ہی نہ رہتا، میں مر جاتا تو اچھا۔ مسلمانوں معاشرے میں نظر دوڑاؤ، کیا آپ کو معلوم نہیں کتنے ماں باپ ہیں اولاد سے تنگ آ کر ٹرین کے نیچے اپنی سر رکھ کر خودکشی کر رہے ہیں؟ کتنے والدین ہیں اولاد سے تنگ آ کر انہوں نے نہروں میں چھلنگے لگا کر خودکشی کر لی؟ کتنے والدین ہیں اولاد سے تنگ آ کر مکانوں کی چھتوں سے چھلنگے لگا کر خودکشی کی؟ ایک دن ایک ساتھی مجھے بتانے لگا قاری صاحب شیخو پورا میں والد اپنی اولاد سے اپنی بچیوں سے اتنا تنگ رات کو اپنے مکان کی چھت پہ سے چھلانگ لگائی، زمین پہ گرا، پٹک کر کے آواز آئی، نیچے گرتا ہی مر گیا۔ یہ میری بات نہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے، تمنا کریں گے کاش میں مر جاتا تو اچھا تھا، دنیا میں زندہ نہ رہتا۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ قیامت بالکل قریب ہوگی، زمانہ قریب آ جائے گا، سال مہینوں کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے، اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسے گھنٹہ گزرتا ہے۔ اب معاشرے میں دیکھو، گھروں میں دیکھو، بازاروں میں دیکھو، کہیں یہ علامتیں ہمارے معاشرے میں تو نہیں آئی؟ اللہ کے نبی نے پہلی علامت فرمائی کہ علم، بولو بھائی اور بلند آواز سے، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام پی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شراب لوگ پیئیں گے اور اس کا نام بدل دیا جائے گا، نام بدل دیا جائے گا۔ کوئی کہے گا جناب میں بوتل پی کے آیا، کوئی کہے گا جناب میں پانی پی کے آیا ہوں، کوئی کہے گا میں گھونٹ لگا کے آیا ہوں۔ شراب کو شراب نہیں، شراب کا نام بدل دیا جائے گا۔
اور آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک زیورات کا استعمال ہوگا، مرد زیور استعمال کریں گے۔ دیکھا نہیں آج اچھا بلا حاجی نمازی 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بیٹی کی منگنی کرنے گیا، داماد کے ہاتھ میں، داماد کی انگلی میں انگوٹھی پہنا گیا ہے، داماد کو سونے کا لاکٹ بنا کے دے کے گیا، پھر آ کر شہر میں بتائے گا جناب میں نے اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی پہنائی ہے۔ ادھر وہ داماد بھی وہ بھی لوگوں کو دکھائے گا ماشاءاللہ سوسر پہنا کے گیا ہے۔ مسلمانوں یہ معاشرے میں برائیاں عام ہو چکی ہیں، میں نے بھی کئی مردوں کے ہاتھوں میں نے سونا پہنا تھا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا جب یہ ساری برائیاں آ جائیں گی اس وقت اللہ اتنا ناراض ہو جائے گا، اتنا ناراض ہو جائے گا، اتنا غصے میں آئے گا کہ لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی۔ میری بات نہیں، حدیث پاک میں ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا جائے گا۔ اس لیے معاشرے میں نظر دوڑاؤ، اپنے گھروں میں دیکھو، کہیں میرے گھر میں تو گانا بجانا نہیں، میری مارکیٹ میں تو گانا نہیں بج رہا، کہیں میرے معاشرے کے اندر یہ کنجریوں کے گیت تو نہیں ہو رہے، یہ بینڈ باجا تو نہیں بج رہا۔ ہر آدمی دیکھے، اپنی موت کی فکر کرو، قیامت کی فکر کر، قبر کی فکر کر۔ خدا کی قسم یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ دنیا کی موج مستیاں ہمیشہ نہیں، رنگ رنگینیاں ہمیشہ نہیں، اسی کو کہتا ہے سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، آج تو پراپرٹی کا مالک ہے، کل کو کوئی اور مالک بن جائے گا، آج کوٹھی تیری ہے، کل کو اس کوٹھی کا مالک اور بنے گا۔ اس لیے کہا کرتا ہوں خدا را مسلمانوں، جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں اپنی پراپرٹی پہ ناز نہ کر، دولت پہ ناز نہ کر، اپنے روپیے پیسے پہ ناز نہ کر، یہ دنیا کسی کی بھی نہیں بنا کرتی، آج تیری ہے کل کو کسی اور کی بن جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، چاروں طرف صحابہ اکرام بھی تشریف فرمائے، یکا یک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، آپ کا جسم کانپنے لگا، آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے آقا کیا بنی، جسم کیوں کانپ گیا، آپ کا چہرہ کیوں سرخ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے دیوانوں، میرے پروانوں، ابھی جبریل آئے تھے، مجھے جبریل ایسی بات کر گئے میرا دل کانپ گیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کر دیا آقا بتاؤ تو صحیح جبریل نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے دیوانوں، میرے پروانوں، جبریل کہہ کے گیا ہے آقا آپ کی امت میں ایک وقت ایسا آئے گا، اتنے گندے لوگ آ جائیں گے، اتنے برے لوگ آ جائیں گے، اتنے غلیظ لوگ آ جائیں گے، پروردگار عالم کو اتنا غصہ آئے گا، ان کی شکلیں بدل کر ان کو خنزیر بنائے گا، بندر بنا دے گا۔
صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی، صحابہ اکرام لرز اٹھے، صحابہ اکرام کے جسم کانپ گئے، کہنے لگے آقا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ روزے نہیں رکھیں گے، وہ حج نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا بلا بلا کیوں نہیں، وَهُمْ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ، نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے۔ آقا پھر کس جرم کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے، کس غلطی کی وجہ سے شکلیں بدلیں گی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزے بھی رکھیں گے، ادھر کنجریوں کے گانے بھی سنیں گے۔ اللہ کو اتنا غصہ آ جائے گا، اتنا غصہ آ جائے گا، اللہ شکلوں کو بدل کے رکھ دے گا۔ میری بات نہیں، عام آدمی کی بات نہیں، میرے نبی، آپ کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، آسمان والوں کے نبی، زمین والوں کے نبی، ستاروں کے نبی، ساری کائنات کے نبی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت لوگ گانا بجانا سنا کریں گے، ایک وقت آئے گا اللہ اتنے غصے میں آئیں گے شکلیں بدل کے رکھ دیں گے۔ اس لیے معاشرے میں نظر دوڑاؤ، مارکیٹوں میں دیکھو، خدا را جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں اپنے گھروں میں دیکھو۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو بے جان نہیں، ضلع شیخوپورہ کے کسی نہ کسی کونے میں اس مقدس مہینے کے اندر بھی گانا بجانا کہیں نہ کہیں ہو رہا ہو، کسی نہ کسی کونے کے اندر بدکاری کا پروگرام بن رہا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا را موت سے غافل نہ ہو، قیامت سے غافل نہ ہو، اپنی قبر سے غافل نہ ہو، اللہ کے عذاب سے غافل نہ ہو۔ دنیا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ نہ سمجھ، یہ دنیا عارضی ہے، آج ہے کل کو ختم ہو جائے گا۔ اسی کو تو کہتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں نوجوان کیسے کیسے، اور ملے خاک میں نوجوان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت قریب آ پہنچا، تم غفلت میں پڑے ہو، موج مستیوں میں پڑے ہوئے ہو۔ توجہ کرو، امام الانبیاء کی حدیث سنو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو بتا کر قیامت کی صبح تک آنے والی اپنی امت کو سمجھا دیا کہ جب تک تمہارے اندر 14 خصلتیں نہ آ جائیں، 14 برائیاں نہ آ جائیں، 14 بیماریاں نہ آ جائیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب وہ بیماریوں کو دیکھو، وہ ہمارے معاشرے میں آئیں کہ نہیں، ہمارے گھروں میں آئیں کہ نہیں۔ توجہ کرو، پہلی بات ارشاد فرمائی لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگ جائیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھیں گے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی لوگ زکوٰۃ کو توان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے۔ او اللہ والے، اللہ نے تجھے 1 لاکھ دے دیا، اللہ کے راستے میں اس لاکھ میں سے 2500 دیتے ہوئے کون سا موت آتی ہے؟ اللہ نے تجھے کروڑ دے دیا، اس کروڑ میں سے 2.5 لاکھ زکوٰۃ دیتے ہوئے کون سا پھنسی لگتی ہے؟ اگر مالک کائنات تجھے نہ دیتا پھر کیا کرتا؟ اگر دیا ہے پورا حساب کر، غم نہ کر۔
اللہ کا حکم سمجھ کر زکات کو ادا کر، ٹیکس سمجھ کے زکات کو ادا نہ کر۔ اور تیسری بات فرمایا امانت میں خیانت ہوگی، امانتوں میں خیانت ہوگی۔ اور امانتوں میں خیانت، جو آدمی جس عہدے کا حامل ہے اس کو وہ عہدہ نہ دیا جائے، نہ اہل کو اس عہدے پہ مسلط کر دیا جائے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور بڑی بڑی امانتوں میں تو خیانت ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو کسی کو کہو نا او میاں یہ کلو سیب ہے میرے گھر میں جا کے دینا، جاتے جاتے ایک سیب نکال کر جیب میں ڈال دے گا۔ یہ سبزی پہنچانا، ایک آدھا ٹماٹر نکال کے جیب میں ڈال لے گا۔ آج چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر آدمی امانتوں میں خیانت کرنے پہ لگے۔ اور اگلی نشانی یہ بتلائی، فرمایا کہ لوگ علم دین کو چھوڑ کر اور علم سیکھنا شروع کر دیں گے۔ قرآن کا علم چھوڑ دیا جائے گا، میرے نبی کے فرمان کا علم چھوڑ دیا جائے گا۔ آج کسی کے ہاں اولاد ہو، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ اور بلند آواز سے چودھری صاحب ہے، پراپرٹی کا مالک ہے، بڑا روپیہ پیسہ ہے، اللہ نے 3 بیٹے دیے۔ پہلا بیٹا بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، دوسرا بیٹا وہ بھی بڑا حسین و جمیل، اور تیسرا بیٹا آنکھوں سے بینائی کمزور ہے، بیچارے کا پاؤں بھی درست نہیں، ہاتھ بھی درست نہیں۔ اب ایک بیٹے کو امریکہ بھیج دیا، دوسرے بیٹے کو برطانیہ بھیج دیا، اعلیٰ درجے کے سکولوں میں داخل کروایا، اور جس کی نظر کمزور، جس کا پاؤں درست نہیں، اس کی انگلی پکڑی، اس کو اٹھایا، قاری صاحب مدرسے میں لے کے آیا ہوں، دل کرتا ہے ایک بیٹا حافظ بن جائے۔ شرم نہیں آتی؟ جن کو پڑھانا چاہیے تھا ان کو دین کے راستے پہ نہیں لے کے آ رہا۔ اب کیا بنا؟ ایک جج بن گیا، ایک بہت بڑا وکیل بن گیا۔ چودھری صاحب کو بھی موت آ گئی۔ موت تو سب کو آنی ہے کہ نہیں؟ امیر ہو اس کو بھی آئے گی، غریب ہو اس کو بھی آئے گی۔ اب جج صاحب کو نماز کا پتہ ہی نہیں، جس نے ساری زندگی امریکہ میں گزاری اس کو کیا خبر؟ اور وکیل کے پاس تو ویسی ٹائم، بولو نماز کا ٹائم کوئی نہیں۔ چودھری صاحب کو موت آ گئی، اور ادھر جس کو مدرسے میں چھوڑ کے گیا تھا وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پہ رحم کر دے۔ آواز آتی ہے او چودھری، او پراپرٹی کے مالک، او کارخانے کے مالک، او فیکٹریوں کے مالک، تیرا آج جج بیٹا کام نہیں آیا، آج تیرا وکیل بیٹا کام نہیں آیا، جس کو تو مسجد کی صفوں پہ چھوڑ کے آیا، آج اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، اس کی دعا سن کر مجھے ترس آ گیا، رحم آ گیا، میں نے تیرے اوپر کرم کر دیا۔